بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ موضوع گفتگو سلام۔ آخری رکعت میں تشہد کے بعد سلام کا پڑھنا واجب ہے۔ عام طور پر سلام کے 3 جملے ہیں: السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان میں سے واجب ہے تیسرا جملہ، یعنی اگر آپ 2 جملے نہ بھی پڑھنا چاہیں، فرض کریں کہ آپ نے تشہد پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صل علی محمد وآل محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ کی نماز صحیح ہے کیونکہ آپ نے سلام کہہ دیا۔ بس تیسرا جملہ واجب ہے، لیکن پہلے کے 2 جملے مستحب ہیں، لیکن بہتر ہے کہ تینوں جملوں کو کہا جائے۔ اگر کوئی سلام کہنا بھول جائے، فرض کریں کہ سلام کہنا بھول گیا اور ابھی بیٹھا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے، نہ ہی اس کا وضو باطل ہوا اور نہ ہی کوئی ایسا کام ہوا جس سے غسل باطل ہو، نہ ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھا یا ہلا یا گیا، نہ بولا۔ اب اگر اسی طرح سے بیٹھا ہے جیسے کہ عام طور پہ نماز کے بعد بیٹھا جاتا ہے، تو اس پر لازم ہے کہ سلام کو پڑھے۔ لیکن اگر وہ اپنی جگہ سے اٹھ چکا ہے اور چلا گیا اور بعد میں توجہ ہوئی کہ اس نے نماز کا سلام نہیں دیا، تو اس کی نماز صحیح مانی جائے گی۔ سلام در حقیقت علامت ہے اس چیز کی کہ اب تک ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں تھے، یہاں نہیں تھے ہمارا تعلق غیر خداوند تبارک و تعالیٰ سے نہیں تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں تھے، اور اب ہم پلٹ کے آئے ہیں دوبارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوقات کی جانب۔ اور جب مخلوقات کی جانب آئے تو پہلے مرحلے میں ہم نے کیا کہا؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو آپ پر اے اللہ کے نبی، اور یہاں پر مراد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ کہ ظاہری اعتبار سے وہ دنیا میں نہیں ہیں، لیکن ان کا اس دنیا سے تعلق ہے، کیونکہ انسان مرکب ہے روح اور جسم سے۔ ان کا جسم اس دنیا میں ہے لیکن روح ان کی باقی ہے، اور روح ہر انسان کی باقی ہے، اور قوی ترین روح اور اعلیٰ ترین روح اور سب سے بلند مقام پر فائز روح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ قطعاً اس کے اثرات ہیں اس دنیا پر اس روح کے۔ ہم اس ذات رسول اللہ سے توسل کر سکتے ہیں، ہم جسم رسول اللہ سے توسل کر سکتے ہیں، جسم رسول اللہ کو تبرکاً چوم سکتے ہیں، حتیٰ جو چیزیں ان کے جسم اثر سے منسوب ہیں، چاہے ان کے روضے کی جالی ہو، کھڑکی ہو یا دیوار ہو، اس کو چوم سکتے ہیں، اور یہ تبرک ہے، یعنی اس سے ہمیں برکت ملے گی۔ تو جو بھی مسلمان سلام کرتا ہے رسول اللہ کو، تو اس کو اتنا ماننا ہوگا کہ وہ بالآخر ہیں، اور جب ہیں تو ان سے مدد مانگنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لہٰذا پہلا سلام ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر اس کے بعد سلام ہے تمام انسانوں پر، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر اور تمام نیک انسانوں پر سلام ہو۔ اس میں بھی تمام وہ افراد شامل ہو گئے کہ جو نیک ہیں، صالح ہیں، اور ہم بھی شامل ہو گئے اس میں۔ اور تیسرا سلام ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور سلام ہو آپ سب پر۔ تو ان سلاموں کو بھی اگر ذہن میں رکھا جائے تو واضح ہو جائے گا کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام بلا شک اس دنیا میں ہیں، ہمارا ان سے ایک تعلق ہے، اور اس تعلق کے لیے اتنی ہی دلیل کافی ہے کہ ہر مسلمان ان پر سلام بھیجتا ہے اور ہر مسلمان ان پر صلوات بھیجتا ہے۔ وہ ہیں تو ان پر صلوات ہے، وہ ہیں تو ان پر سلام ہے، اور جب وہ ہیں تو ان سے ایک ہمارا روحانی تعلق ہے، اور جب وہ تعلق ہے تو ہم توسل بھی کر سکتے ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے کہ رسول اللہ سے مدد مانگیں، رسول اللہ سے ہدایت مانگیں تو اسے شرک کہا جائے، اور یہ کہا جائے کہ جو دنیا میں بظاہر نہیں ہے اس سے کیوں مدد مانگی جائے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ شیطان نے گمراہ کر دیا، شیطان نے وسوسہ ڈال دیا، شیطان نے ورغلا دیا، تو کہا جائے کہ ہاں یہ تو صحیح ہے۔ تو کہا جائے گا جب شیطان میں اتنی طاقت ہے کہ وہ وسوسہ ڈال سکے، گمراہ کر سکے،
کہ جو ایک پسترین مخلوق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، بس جو اعلیٰ ترین مخلوق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کے بعد مولا امیر المؤمنین اور باقی ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام، اور ان کے بعد اولیاء علیہم الصلاۃ والسلام، تو اگر وہ ہماری ہدایت فرمائیں، خصوصاً ہمارے زمانے کے امام اگر ہماری ہدایت فرمائیں، تو یہ نہ کسی قسم کا شرک ہے اور نہ ہی کسی قسم کا غلو ہے، بلکہ یہ اللہ کی بہترین مخلوق سے اللہ کی ہدایت طلب کرنا ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔